السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں الحمدللہ خواب کے سلسلے میں باتیں بتلائی تھیں اور سچے خواب کے بارے میں ہم نے کہا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو بات سچے خواب کے ساتھ ساتھ غلط خواب کا تعلق کس سے ہے اور سچے خواب کا تعلق کس سے ہے، اور سچا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ لیکن آج ہمیں جو بتلانا ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ سچے خواب کس کی جانب سے آتے ہیں اور برے خواب کس کی جانب سے ہوتے ہیں، اور برے خواب جب نظر آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، برے خوابوں سے کیا ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں یا نہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ حامد و مصلیًا اما بعد، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ وفی روایت الرؤیا الحسن من اللہ تعالی والحلم من الشیطان فمن رأى شیئا یکرہہ فلینفس عن شمالہ ثلاثا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ متفق علیہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آپ تمام حضرات کو یہ بتلانا مطلوب اور مقصود ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور اچھے خواب، ایک روایت کے اندر ہے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور حلم یعنی برے خواب یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ بس جو آدمی ایسی چیز کو دیکھے، ایسے خواب کو دیکھے جو خواب اس کو برا لگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھکائے، پھونکے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور بے شک یہ خواب، برے خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ اچھے خوابوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی اچھے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور جو اچھے خواب دکھائی دے تو اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آج ہم کو یہ بتلانا ہمارا مقصد تھا کہ اللہ کی جانب سے اچھے خواب اور نیک خوابوں کا تعلق ہوتا ہے، اور برے خوابوں کا تعلق شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ بس جو بھی آدمی برے خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھکائے یعنی پھونکے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تاکہ، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اچھے خواب دیکھنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے رب کی جانب سے بشارت جاننی چاہیے، اور برے خوابوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بیان نہ کریں، اور ان کو کسی سے جو ہے اس کا تذکرہ نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ اپنے بائیں جانب جو ہے بائیں کروٹ کی جانب اس میں تھکا لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود کے شر اور اس کے فساد سے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو اچھا خواب نظر آتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر اسے کوئی برا خواب نظر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔
اس لحاظ سے میں اپنے تمام دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام سوتے ہیں تو سوتے وقت وہ دعائیں ضرور پڑھیں جن کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اور آداب نوم کے اندر وہ چیزیں بتلائی جائیں گی. لہذا میں اپنے تمام ساتھیوں سے اور اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جب کبھی بھی اچھا خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جب کبھی بھی وہ برا خواب دیکھیں تو ایسی صورت میں انہیں وہی عمل کرنا چاہیے جو اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اچھے خواب دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور برے خوابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر شر، ہر فساد، ہر بگاڑ کی بات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اور جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام حالات اور معاملات کو سدھار دے. ہمارے ملک میں امن اور پیس، اللہ رب العالمین شانتی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.